أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مجلس میں موجود معزز علماء، شرکائے اجلاس، آج کا ہمارا یہ اجلاس جو تعداد کے اعتبار سے چھوٹا اور مختصر صحیح، لیکن مقصد کے اعتبار سے بہت عظیم اجلاس ہے، اس لیے کہ یہاں جو لوگ جمع ہیں اور حاضر ہیں اس مجلس میں، ایسے لوگ ہیں جن میں کی اکثریت دعوت اللہ کے مشن سے جڑی ہوئی ہے. تو مقصد شناس لوگوں کی چھوٹی سی تعداد بھی، مقصد شناس لوگوں کا چھوٹا سا مجمع بھی، یہ بڑا معنی رکھتا ہے. امت مسلمہ کو آج بڑی بڑی کانفرنسیں، اجتماعات کرنے کی ضرورت نہیں. ایسے جو کرنے کے کام ہیں، ایسے جو بامقصد اجلاس ہیں، ایسے اجلاس کرنے کی ضرورت ہے. دعوت اللہ کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام منعقد ہے، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے، نو مسلموں کے مسائل. نو مسلم جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے اور بڑی قربانیاں دے کر اسلام میں آتا ہے، آپ ان کی قربانیوں کا تصور یوں کیجئے، ہمارے مسلمانوں کو دیکھیے جنہیں گھر بیٹھے اسلام کی دولت مل گئی، آبا و اجداد سے آیا ہوا ایک مسئلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آبا و اجداد سے آئی ہوئی ایک خاندانی روایت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ دلائل دیجئے، ثبوت دیجئے، حوالے دیجئے، نہیں، آبا و اجداد کو ہم نے یوں کرتے ہوئے پایا ہے، ویسے ہی ہم کریں گے. ہم ایک مسئلے کی قربانی نہیں دیتے، آبا و اجداد سے آیا ہوا ایک مسئلہ مسلمان چھوڑا نہیں کرتے. اور یہ اللہ کا بندہ کتنی بڑی قربانی دیتا ہے کہ آبائی مذہب کی قربانی دیتا ہے. عرفان حق حاصل ہونے کے بعد، حق کی پہچان حاصل ہونے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد، جس مذہب پہ اس نے پرورش پائی، جس مذہب پہ ماں باپ نے اس کی تربیت کی، اس مذہب کو، پورے مذہب کو ٹھکرا کر وہ اسلام قبول کرتا ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ قربانی دے کر جب وہ اسلام میں آتا ہے تو مسائل میں گھر جاتا ہے، مسائل میں پھنس جاتا ہے. اب یہ مسائل کیا ہیں؟ میں اپنے محدود وقت میں چند ایک مسائل ذکر کر کے اور اس کے کچھ حل کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی. استاد محترم کا خطاب بھی ابھی باقی ہے. سب سے پہلا مسئلہ تو دیکھو، یہ جو نو مسلم کا لفظ ہے نا، یہ خود سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ خود ایک مسئلہ ہے. نو مسلم یعنی نیو مسلم، کلمہ پڑھ کے 25 سال ہو گئے تو بھی وہ نو مسلم ہی رہتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، یہ غلط ہے.
اور کیوں جانتے ہیں؟ معاشرے میں ان کے انضمام کے راستے میں یہ نو مسلم کی تعبیر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. انہیں اچھا نہیں لگتا ہے، ہمارے نو مسلم بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ ان کو ہم نو مسلم کہہ کے پکاریں. انہیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں مسلم کیوں نہیں کہتے، مسلمان کیوں نہیں کہتے، انہیں یہ شکایت ہوتی ہے. ہمیں اچھی طرح یاد ہے کئی سال پہلے دارالسلام کوئنس روڈ میں ایک اجلاس ہو رہا تھا. اسٹیج پر وہ 2-3 بڑے نو مسلم بیٹھے ہوئے تھے تمل ناڈ کے. ہوا یہ، ہم غالباً مولانا صدقت اللہ صاحب تھے، وہ انٹروڈکشن کروا رہے تھے، تعارف کروا رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ اسٹیج پر اس وقت 2 بڑے نو مسلم بیٹھے ہیں. میں ان کے بازو بیٹھا تھا، وہ دونوں آپس میں بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. یہ لوگ ہمیں ہمیشہ نو مسلم ہی کہتے رہے. دیکھ رہے ہیں ہاں، یہ نو مسلم. ذرا آپ سوچئے، کیا میرا اور آپ کا ضمیر گوارا کرے گا اگر ہم یہ کہیں ابو بکر نو مسلم تھے، عمر نو مسلم تھے، عثمان نو مسلم تھے رضی اللہ عنہ اجمعین، وہ بھی تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں آئے تھے. اس لیے ہمارے جو یہ ریورس بردرز ہیں، ان کے جذبات اور ان کے نفسیات اور ان کے احساسات کا ہمیں لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. اور یہ نو مسلم کے لفظ کو، یہ نو مسلم کی تعبیر کو چھوڑ دینا چاہیے. ارے وہ میرے اور آپ سے اچھے مسلمان ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ہمارے خیال سے ان کے لیے ایک اعزاز والا لقب مہاجر ہو سکتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، منع کردہ باتوں کو چھوڑ دے. ایک ہجرت ہے جسے ظاہری ہجرت کہا جاتا ہے کہ اللہ کی خاطر ایک علاقے سے دوسرے علاقے جائیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں اللہ کی خاطر. یہ ہجرت ظاہری ہے. اور ایک ہے ہجرت باطنی، شرک سے توحید کی جانب آنا ہجرت ہے، کفر سے اسلام کی جانب آنا یہ ہجرت ہے، جھوٹ سے سچ کی طرف آنا یہ ہجرت ہے، معصیت سے توبہ و انابت الی اللہ کی طرف آنا یہ ہجرت ہے. اس معنی میں مہاجر کے اعزاز اور مہاجر کے لقب کے سب سے زیادہ مستحق یہ ہمارے بھائی ہیں. تو بہرحال یہ جو نو مسلم کی تعبیر ہے، یہ جو نو مسلم کا لفظ ہے، یہ خود ایک محل نظر ہے اور یہ تعبیر بہت زیادہ اچھی تعبیر نہیں ہے. لیکن بہرحال چونکہ مشہور ہو گئی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس انداز میں اس تعبیر کا استعمال نہ کریں کہ ہمارے یہ جو مہاجر بھائی ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچے. دیکھیے محترم بھائیوں، ہماری یہ مہاجر بھائی، اب میں مہاجر بولوں گا باقی پوری تقریر میں انشاءاللہ. ہمارے یہ جو مہاجر بھائی ہیں، کلمہ پڑھ کے جب اسلام میں آتے ہیں نا، مسائل کا انبار ان کے سامنے ہوتا ہے. خصوصاً ہندوستان جیسے ممالک میں جہاں ہم ایک نان مسلم میجورٹی کے درمیان ایک مائنارٹی کی حیثیت سے، ایک غیر مسلم اکثریت کے درمیان ایک مسلم اقلیت کی حیثیت سے جیتے ہیں. کوئی بھی شخص جب کلمہ پڑھ کے آتا ہے، خیر کچھ ہوتے ہیں الحمدللہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، اسلام قبول کرنے کے باوجود فیملی کا سپورٹ ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر ایسے کچھ واقعات بھی ہیں. لیکن بیشتر واقعات، 99% واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بڑے چیلنجز ان کے سامنے ہوتے ہیں، مسائل کا انبار ان کے سامنے ہوتا ہے. والدین، رشتہ دار زد و کوب کرتے ہیں، مارتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، کبھی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، کبھی گھر سے بے دخل کر دیتے ہیں، خاندان سے جو ہے خاندان پورا بیکاٹ کر دیتا ہے، تعلیمی سفر رک جاتا ہے، تجارت جو ہے ان کی جو ہے ختم ہو جاتی ہے. بس مسائل کا ایک انبار ان کے سامنے ہوتا ہے. اور ایسے وقت بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ہم مسلمان آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر ہمارے ان مہاجر بھائیوں کو گلے لگائیں. اور اس جذبہ صادقہ کی ضرورت ہوتی ہے جس جذبے سے کہ مدینے کے انصار نے مکے سے آئے ہوئے مہاجرین کا دل کھول کر استقبال کیا تھا. انہیں خاندان کی ضرورت ہے، انہیں رشتہ داروں کی ضرورت ہے، انہیں دوست و احباب کی ضرورت ہے. تو یہ سب ضرورتوں کی تکمیل ہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس تو اس بات پر ہے
کہ مسلمانوں کو شعور نہیں ہے، نو مسلموں کی اہمیت نہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کے مسائل کا شعور نہیں، اور افسوس اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان ایسا ناروا سلوک کرتے ہیں ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ خود اسلام پہ ہم عمل نہیں کرتے، اب یہ اتنی بڑی قربانی دے کے اسلام میں آیا ہے تو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ کتنے جگہ ایسا ہوا ہے کہ ایک مہاجر بھائی کو اس لیے کمتر نگاہوں سے دیکھا گیا، یا ہماری یہ تبلیغی بھائیوں نے کبھی ایسا بھی کیا ہے، مسجد میں داخل ہونے سے اس لیے روکا کہ ابھی اس نے ختنہ نہیں کرائی ہے۔ ہاں، اتنا دباؤ ڈالتے ہیں، اتنا پریشر ڈالتے ہیں، ختنہ کراؤ ختنہ کراؤ۔ ہم نے اس ملک ختنہ کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن یہ جو زبردستی ہے، آپ زبردستی مت کیجئے، آپ انہیں تعلیم دیجئے، علم سکھائیے۔ جب ایمان راسخ ہو جائے گا وہ خود آگے بڑھ کر پیشکش کرتے ہیں۔ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں نو مسلموں کا جو کورس ہے، دیکھتے ہیں اساتذہ بالکل کوئی استاد نہیں بولتا، خود پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کیا گزرے، خود آتے ہیں، آ کے درخواست کرتے ہیں، مولانا ہی ذمہ دار ہیں، پوچھیے، خود آ کے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ختنہ کروا دیا۔ ہاں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہے، مسجد میں داخلے سے اسے روکا جاتا ہے اس لیے کہ ابھی اس نے ختنہ نہیں کرائی ہے، یا اسے کمتر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، یا اس کے ایمان کو مشکوک سمجھا جاتا ہے، ابھی اس نے ختنہ نہیں کرائی۔ ارے ہم نے اس ملک میں ختنے کا ایسا تعارف کرا ہے، کاش توحید کا ایسا تعارف کرا دیں۔ آپ پوچھئے ہندوؤں کو مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، بولے ختنہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، کتنوں کا جواب ہوگا؟ ہاں، مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ کئی لوگ یہ بولیں گے، مسلم بھی نان مسلم بھی، مسلمان بننے کے لیے ختنہ کرنا پڑے گا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے کچھ بیچ رہا تھا، اردو بہت اچھی بول رہا تھا، تو میں نے اس سے نام پوچھا تو نام ہندو کا نام بتایا اس نے۔ میں نے کہا اردو اتنی اچھی بول رہے، تو میرے مسلمان دوست ہیں، تو ان سے جو ہے میں نے اردو سیکھ لیا۔ میں نے کہا دوست مسلمان ہے تو تم بھی مسلمان ہو جاؤ، فوراً بولا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا مسلمان ہونا ہو تو ختنہ کرنا پڑے گا مجھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم نے اسلام کاش کے جیسا تعارف ہم نے ختنہ کا کروایا توحید و رسالت کا کرواتے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں جی۔ ملت ابراہیمی کے شاعر میں سے ایک شاعرہ ہے، وہ اس سے ہرگز انکار نہیں اس کی اہمیت سے، لیکن اس کو لے کر ایک قربانی دے کر آئے ہوئے ہمارے مہاجر بھائی کے ایمان کو شک کی نظروں سے، یہ مزاج بعض مسلمانوں میں پایا جاتا ہے جہالت کی وجہ سے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے محترم بھائیوں، ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے ہمارے مہاجر بھائیوں کا، شادی بیاہ کا۔ مسلمان جو ہے صحیح معنوں میں دل سے جو ہے قبول نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، کوئی اچھا تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ ہے اور حسین و جمیل ہے تو بیٹی دے دیتے ہیں، ورنہ عام طور پر یہ جو ہمارے مہاجر بھائی ہیں، ان مہاجر بھائیوں کو مسلمان بیٹی نہیں دیتے ہیں۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے تمل ناڈو میں ایک گاؤں تھا، پورا کا پورا ایک ساتھ مشرف اسلام ہو گیا، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، غالباً اندرا گاندھی کے دور میں۔ میناکشی پورم، رحمت آباد، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم بیدگی بول رہے ہیں چونکہ وہ وہاں تمل ناڈو کے ہیں۔ ہاں، میناکشی پورم جو ہے پورا کا پورا گاؤں مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے اپنے گاؤں کا نام بھی جو ہے رحمت آباد رکھ لیا، وہ انٹرنیشنل نیوز بن گئی۔ وہ مسلمانوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کی بات بھی تھی بہرحال الحمدللہ۔ RSS نے، فرقہ پرست پارٹیوں نے بہت کوشش کی کسی طرح سے اس کو ایک ایشو بنا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی یا انہیں مرتد کرنے کی بڑی کوششیں ہوئی، لیکن وہ لوگ سمجھ کر آئے ہوئے تھے تو الحمدللہ ثابت قدم رہے۔ لیکن خون کے آنسو رونے کی بات کیا ہے؟ چند سالوں بعد، یہ چند سالوں کا مطلب یہ ایک 15-20 سال بعد، وہاں سے یہ خبریں آئیں کہ یہ لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں غیر مسلم لڑکوں سے کرا رہے ہیں، اپنی بچیوں کی شادیاں غیر مسلم لڑکوں سے کرا۔ مسلمان تنظیمیں پریشان ہوئیں، کیا پھر مرتد ہو رہے ہیں کیا یہ لوگ؟ تو کچھ تنظیمیں گئیں، جا کر جو ہے ان سے ملاقات کر کے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کیا اسلام سے مرتد ہو رہے ہو کیا؟ کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، ہم اسلام پہ قائم ہیں۔ یہ کیوں پھر؟ کہا تم ہی لوگ ذمہ دار ہو، تم مسلمان ذمہ دار ہو۔ ہماری بچیاں مسلم لڑکوں کے رشتوں کے انتظار میں سالوں سے بیٹھی ہوئی ہیں، مسلمان ہماری بچیوں کو اپنا نہیں رہے،
تو بالآخر ہماری بچیاں 35 سال کی 40 سال کی ہو گئیں اور ان کو رشتے نہیں آ رہے ہیں، تو ہم نے کہا اپنی لڑکیوں سے جاؤ غیر مسلم لڑکوں ہی سے نکاح کرو، تم اپنے مذہب پہ قائم رہو اور وہ اپنے مذہب پہ قائم رہے۔ کون ذمہ دار؟ میں ذمہ دار، آپ ذمہ دار، پورا مسلم سماج ذمہ دار، پورا مسلم معاشرہ ذمہ دار۔ کتنا افسوسناک رویہ ہے ہمارا ان لوگوں کے ساتھ جو اتنی بڑی قربانی دے کے جو ہے آیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے بعض نو مسلم بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں قبول اسلام کے بعد شروع میں تو کچھ ہمدردیاں ملتی ہیں، استقبال ہوتا ہے، اور اس کے بعد مسلمان اس طرح نظر انداز کر کے چھوڑتے ہیں واللہ کہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی گھر نہیں، ہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام کی تعلیم ہے، اسلام لوگوں کے درجوں کو گھٹاتا نہیں، اسلام لوگوں کو عزت دیتا ہے، لوگوں کے درجوں کو بڑھاتا ہے۔ ایک شخص حالت کفر میں اگر عزت والا تھا، منصبدار تھا، شہرت والا تھا، اس کا معاشرے میں ایک درجہ تھا، ایک مقام تھا، ایک رتبہ تھا، اسلام میں آنے کے بعد اسے ہرگز یہ محسوس ہونے دینا نہیں چاہیے کہ میری عزت چھن گئی، میرا رتبہ چلا گیا، میرا درجہ گھٹ گیا، میں بے قیمت ہو گیا، میں بے حیثیت ہو گیا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا۔ کیا عظیم حدیث ہے، آپ نے فرمایا الناس معادن، لوگوں کی مثال کانوں جیسی ہے، جیسے زمین میں سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، ویسے یعنی انسان قدرت کی ایک با کمال مخلوق ہے۔ زمین اپنے اندر جس طرح مختلف خزانے رکھتی ہے، اسی طرح سے ہر انسان کے اندر اللہ نے بڑے کمالات رکھے ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جاہلیت میں جو رتبے والے تھے، افضل تھے، بہتر تھے، اسلام میں آنے کے بعد وہ کمتر نہیں ہوں گے، اسلام میں آ کر بھی وہ افضل رہیں گے، بہتر رہیں گے، خیار رہیں گے۔ شرط کیا ہے؟ ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اذا فقہوا، ذرا علم حاصل کر لیں، کیونکہ علم سے رفعتیں ملتی ہیں، علم سے بلندیاں جڑی ہوئی ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ جو تعلیم ہے خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو زمانے جاہلیت میں بہتر تھے، رتبے تھے، صاحب رتبہ تھے، اسلام میں آ کر بھی وہ صاحب رتبہ ہوں گے۔ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک ان مہاجر بھائیوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اسلام سے پہلے اگر وہ نامور شخصیت تھی، وہی ناموری اور وہی رتبہ، وہی درجہ وہ اسلام میں بھی محسوس کرے۔ دیکھیے مہاجر بھائیوں کے مسائل کو لے کر شریعت میں دو بڑے حل موجود ہیں، کافی مسائل جس کے لیے اخراجات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت نے دو بڑے جو ہے حل پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلا حل تو جو یہ ہے کہ جس کو اگر کما حق ہو ہم اپنا لیں، اور آسان حل، بس ذرا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے اور ایک چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس سنت کو اپنا لیں تو ہمارے ان مہاجر نو مسلم بھائیوں کے مسائل ایک دم ختم ہو جائیں گے، حل ہو جائے۔ وہ ہے نظام مؤاخات کا احیاء۔ نظام مؤاخات کیا ہے؟ نظام مؤاخات مکہ سے ہجرت کر کے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جب مدینہ پہنچے، مہاجرین کے بے شمار مسائل تھے، ہاں، گھر نہیں، کاروبار نہیں، سہارا نہیں، آسرا نہیں، بیوی نہیں، بزنس نہیں، خاندان نہیں، صحبتیں نہیں۔ ایک ایک مہاجر کے 10 مسائل تھے۔ پیارے نبی کی نگاہ دور اندیش نے اور حکیمانہ تربیت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسا حل نکالا، ایک ایک مہاجر صحابی کو ایک ایک انصاری صحابی کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ بس یوں سمجھو آج سے تمہارے ایک فیملی ممبر کا اضافہ ہو گیا، جیسے تم اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے پلاتے پہناتے ہو، آج سے جو ہے تم بس ایک فیملی ممبر کا اضافہ ہو گیا۔ تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے بارہا یہ سنا ہے۔ یہ جو نظام مؤاخات ہے یہ محکم ہے، باقی ہے، یہ منسوخ نہیں۔ اس کی صرف ایک شق منسوخ ہوئی ہے کہ اس نظام مؤاخات کے تحت انصاری جو ہے مہاجر کا وارث ہوتا تھا، مہاجر انصاری کا وارث ہوتا تھا،
یہ شق منسوخ ہو گئی، لیکن جو فی نفسی ہی نظام مواخات ہے، بھائی چارہ ہے، وہ باقی ہے۔ واللہ اس نظام مواخات کی سنت کو اگر ہم معاشرے میں نافذ کر دیں، نو مسلموں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ایک ایک مسلمان فیملی ایک ایک مہاجر بھائی کا ذمہ لے لے، یوں سمجھے کہ جیسے آج سے ہماری فیملی میں ایک ممبر کا اضافہ ہو گیا۔ عید آئی، جیسے ہم اپنے بچوں کو کپڑے سلا رہے ہیں، ان کو بھی کپڑے سلائیں گے۔ 3 وقت کھانا پک رہا ہے، پہلے جو ہے 6 لوگوں کا بن رہا تھا، آج سے 7 لوگوں کا بنے گا۔ ایک فیملی ممبر کا بس اضافہ ہو گیا۔ یہ شعور اگر امت کے اندر آ گیا نا تو واللہ نو مسلم اور مہاجر بھائیوں کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا حل جو شریعت نے رکھا ہے، اور وہ مصارف زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے المؤلفۃ قلوبہم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کا جو مصرف ہے۔ تالیف قلب کیا ہے؟ تالیف قلب یہ وہ لوگ جو ابھی مشرف با اسلام ہوئے ہیں، جسے نو مسلم اور مہاجر کہا جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کا ایک حصہ اس طبقے پہ بھی خرچ ہونا چاہیے۔ افسوس ہے ہندوستان میں نکلنے والی ساری زکوٰۃ یہ مدارس والے لے کے جاتے ہیں۔ ہاں، امت کے اندر فقہ الانفاق نہیں ہے۔ فقہ الانفاق کی بہت ضرورت ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں سے المؤلفۃ قلوبہم، ہندوستان میں اس مصرف میں پیسہ دینا کتنا ضروری ہے اور شعور تک نہیں۔ اور اسی طرح سے ایسا غیر مسلم کہ اگر مدد کریں، تعاون کریں تو اسلام میں آنے کی امید ہو تو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ سمجھ رہے؟ تو زکوٰۃ نکالنے والے اس بات کا خیال رکھیں، خصوصاً اور علماء کو چاہیے اور دعوت سے جڑے نوجوانوں کو چاہیے کہ جو امت کے محسنین ہیں، اہل خیر حضرات ہیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں اور توجہ دلائیں۔ توجہ دلانے سے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بہت ضرورت ہے مسلم تنظیمیں، مسلم جماعتیں، جتنے دعوت سینٹرز ہیں، ہمارے جتنے ادارے ہیں، ہمارے نو مسلموں کے مسائل کو اپنے ایجنڈے میں شامل کریں۔ آج بتاؤ جماعتیں، جمعیتیں مسلمانوں کی کتنی ہیں، کس کے ایجنڈے میں نو مسلموں کے مسائل ہیں؟ بتاؤ دیکھیں۔ ہاں، کتنی ہماری جو جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں، کس نے اپنے ایجنڈے میں ہمیں جو کام کرنا ہے، ہمارا جو مشن ہے، اس میں نو مسلموں کے مسائل سے دلچسپی لینا، ہاں، نو مسلموں کے مسائل حل کرنا؟ بالکل نہیں ہے۔ اگر کہیں تحریر میں ہے بھی تو عملاً دور دور تک دکھتا بھی نہیں وہ سب۔ بہت ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی تمام تنظیمیں، تمام جماعتیں، جمعیتیں، ادارے، انجمنیں یہ باقاعدہ اس کو اپنا ایک اعلیٰ ترین ہدف بنائیں اور مسائل سے دلچسپی لیں۔ اور اسی طرح سے مسائل کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس کا تعلق قانون سے، انڈین لا سے ہے، تو بہت ضروری ہے کہ یعنی ان خصوصاً بدلتے ہوئے حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں لو جہاد کو لے کر کیا کیا سیاست ہو رہی ہے۔ ایسے میں بہت ضرورت ہے ماہر قانون دان اور اچھے لائرز، جو صرف مسلمان نہیں، غیر مسلمین میں بھی جو انصاف پسند لائرز ہیں، ان سے مشورے کر کے اور ان کی مشورے کے مطابق یہ جو آنے والے چیلنجز ہیں ہمارے نو مسلم بھائیوں کے لیے، کیسے ان کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور کیسے ان چیلنجز کو فیس کیا جا سکتا ہے، یہ سب حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، میں بس اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ تربیت ایک بہت بڑا مسئلہ، نو مسلموں کی تربیت ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ، سمجھ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھا دینا ہماری بس اتنی ہی ذمہ داری نہیں، کلمہ پڑھا کے تربیت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف کلمہ پڑھا دیے تربیت نہیں کرے تو یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوں گے، سمجھ رہے؟ کیوں؟ ہندوستان میں دیکھیے مسلمانوں میں بدعات، خرافات، رسمیں، روایتیں، ہندوانہ رسمیں بکثرت پائی جاتی ہیں۔ اس کے اسباب میں سے کیا ہے؟ ایک سبب، اہم ترین سبب یہ کہ ہمارے آبا و اجداد جو یہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے، ان کی تربیت نہیں ہوئی، وہ آدھے ہندو آدھے مسلمان رہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے لیکن آدھے ہندو آدھے مسلمان رہے وہ۔ اس لیے بہت ضروری ہے تربیت پر انشاءاللہ تعالی آپ اور گفتگو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور موقع لائے جہاں تربیت پر گفتگو ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔